السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین وخاتم النبیین۔ مشکوٰۃ المصباح کے حصہ کتاب الصوم میں متفق علیہ حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس سے پہلے سرزد ہو گئے ہوں گے۔ اس فرمان رسول کے مطابق گزشتہ گناہ معاف ہو جانے کی 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ایمان کی، یعنی غیر مسلم اگر سحری سے افطار تک کھانے پینے سے رکا رہے تو وہ روزہ دار نہیں کہلایا جا سکتا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس فرمان کے مخاطب اس وقت کامل ایمان رکھنے والے لوگ تھے۔ ہم اپنی ایمانی کیفیت کا جائزہ لیں تو کیا مومنوں والا حقیقی ایمان محسوس ہوتا ہے؟ ایمانی کیفیت کا محاسبہ پوری دیانتداری سے کرنا ہوگا اور بغیر رو رعایت کے اپنے قصور تسلیم کرنا ہوں گے۔ مومن اپنے ایمان میں جس قدر خالص ہوگا، اپنے افکار، اقوال اور افعال میں اسی قدر کڑی نگاہ رکھتا ہوگا۔ ایمان میں کمزوری کے مطابق خود کو رخصتیں دی جاتی ہیں، اپنے قصوروں پہ وضاحتیں اور رعایتیں رکھی جاتی ہیں، حالانکہ اپنے ایمان کے خالص ہونے یا نہ ہونے کا پیمانہ ہمارے ضمیر میں موجود ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ۔ کسی کو کیا علم ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارے دل میں کیا افکار ہیں، ہم نے تنہائیوں میں کیا عمل کیے ہیں۔ یہ ہم خود جانتے ہیں تو ہماری ایمانی کیفیت کا ہمیں ہی اندازہ ہے۔ بس اسی ایمان کے مطابق ہی قصور معاف کیے جائیں گے۔ ایک بات اور بھی یاد رہنی ضروری ہے کہ گناہوں کی معافی کی خوشخبری سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 ماہ روزہ رکھنے، تراویح کا اہتمام کرنے یا قیام اللیل کی مشقت اٹھانے سے ہمیں مستقل معافی کا لائسنس مل رہا ہے کہ اب نئے سال کے لیے ہم آزاد ہو گئے، اگلا سال آئے گا تو پھر سے اسی قسم کی مشقت کر کے اسی لائسنس کی تجدید کرا لیں گے۔ قصور ہو جانے اور ارادتاً نافرمانی کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مومن سے گناہ اور قصور سرزد ہو جاتے ہیں، وہ انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں۔ قصوروں پہ بھی اسے ایسے شرمندہ ہوتا ہے جیسے کہ وہ جان بوجھ کے کر بیٹھا ہو، یعنی ایسے قصور جو اسے انجانے میں ہو جاتے ہیں اس پہ بھی وہ اس طرح شرمندہ ہوتا ہے جیسے کہ اس نے جان بوجھ کے کیے ہوں۔ مومن یہ نہیں سوچتا کہ قصور چھوٹا ہے یا بڑا، وہ یہ جانتا ہے کہ جس رب کی نافرمانی کی ہے وہ عظیم الشان ہے۔ یہی وہ احتساب ہے جس کو ایمان کا ہی حصہ بنایا گیا ہے۔ ایمان ہے تو احتساب لازمی ہوگا، اور جب کسی بھی انسان کو اپنا احتساب کر لینے کی دانش مل گئی تو پھر اس دانش مندی کا لازمی نتیجہ ایمان لانا ہے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے ہوئے روزے ہی معافی کی گارنٹی ہیں، اور مومن کو اب ان دونوں چیزوں کی گارنٹی دینی ہوگی۔ وہ ایمان اور احتساب کو اپنی زندگی سے خارج نہیں کرے گا۔ اپنی عبادات، اپنے اخلاق و معاملات، اپنے وقت، صلاحیتوں پہ ایمانداری سے کڑی نگاہ رکھنا ہی روزہ دار ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ دنیا کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر ہم روزہ دار ہوں گے تو وہ معافی کا وعدہ بھی پورا کرے گا، اور اللہ سینوں میں چھپے ان رازوں سے بھی واقف ہے جو لوگ دوسروں سے چھپاتے ہیں، ان برے ارادوں سے بھی واقف ہے جو رمضان سے پہلے کیے اور رمضان کے بعد پورے کرنے ہیں۔ جان بوجھ کر منصوبہ بندی سے گناہ کبیرہ میں مبتلا رہنے والے مسلمان اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور ان کو اس ہیرا پھیری میں مبتلا رکھتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی ڈیل قبول کر لی ہے، ایمان بھی سلامت ہے، احتساب کے بغیر روزے کے بدلے جنت کا ٹکٹ بھی کٹوا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اگر ایمان سلامت رکھنا ہے، ایمان کی نشو و نما کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب بننا ہے، اللہ رب العالمین سے محبت کا احساس پیدا کرنا ہے، روزے قبول کروانے ہیں، قصور معاف کروانے ہیں، جنت کا ٹکٹ حاصل کرنا ہے، تو ان سب خوشیوں کے حصول کا ایک ہی طریقہ ہے، احتساب اور اصلاح۔ آج سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی اصلاح کرنے پہ توجہ دی جائے تاکہ رمضان المبارک کا استقبال روح کی شادابی کے ساتھ کیا جا سکے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ دعا کی طلبگار بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔